اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 37 سال سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو جمہوری نظام ہے، جمہوریت ہے پوری دنیا کے اندر یا ہمارے ملک پاکستان کے اندر، یہ سب سے زیادہ کرپٹ اور مشرکانہ اور طاغوتی نظام ہے۔ بدترین نظام حکومت اگر کسی کو کہا جائے، سسٹم آف گورنمنٹ، تو وہ یہ ڈیموکریسی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ گزشتہ 75 سال سے یہی چیز آزمائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کوئی الٹرنیٹو ہے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ بہترین نظام ہمارا اپنا اسلام کا جو نظام ہے وہ زبردست نظام ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، ایک دوسرے کا عزت ہے، احترام ہے، پھر اللہ کی مدد ہے ساتھ۔ لیکن اس جمہوریت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پارٹیاں ایک دوسرے کو للکار رہی ہیں، لعن طعن کر رہی ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اور اتنی دشمنی ان کی آپس میں ہے کہ کسی کا اگر صحیح بھی کوئی کام ہو تو وہ اس کو بھی رد کرتا ہے، صرف مخالفت برائے مخالفت۔ اور ابھی دیکھیے جو لیٹسٹ صورتحال بنی ہوئی ہے، عقل حیران ہے کہ یہ ہمارے لیڈر ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور آخر میں خمیازہ عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ تو اپنی اپنی گاڑیوں میں، بنگلوں میں، بڑے بڑے محلات کے اندر تو عیاشیاں کر رہے ہیں، تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس کا اثر پھر جو پوری دنیا میں پڑتا ہے یا پورے ملک پر پڑتا ہے، عوام کے اوپر پڑتا ہے، اس کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے، یقین کیجیے۔ تو لہٰذا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے دین کو سمجھنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، ان کا جو سسٹم ہے وہ بہترین سسٹم ہے۔ اس معاملے میں ہمیں کبھی ذہنی مروبیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابھی دیکھیے یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو پچھلے دنوں میں ایک تقریر کی ہے، اس کو ذرا آپ سنیے اس حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر میں تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کی ماڈرنسٹ تھنکنگ ہماری آرم فورسز کے اندر آ گئی، کیونکہ جو آپ نے ٹیکنالوجیز اور آنے والی جو فیوچر وارفیئر ہے، اس کے اوپر تو اب ٹیکنالوجی کے اوپر خاص طور پہ زور دیا جائے گا۔ تو جو بھی میری آپ سے ملاقات ہوئی کہ آپ سے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم اب کیسے اپنا ملک کا رخ موڑ سکتے ہیں انڈیجنس ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرنے کے لیے، جس کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی زون سیٹ اپ کیا۔ ہم نے آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ جو ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں جس میں ساری ماڈرن ٹیکنالوجیز ہوں گی۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا خوش قسمت ہے کہ ہر قسم کا پروفیشن، ہر فیلڈ کے اندر کوالٹی پروفیشنلز پاکستانیز آج اویلیبل ہیں، لیکن ابھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے جیسے پاکستان آگے بڑھتا جا رہا ہے، سٹیبل ہوتا جا رہا ہے، اکنامکلی ساؤنڈ ہوتا جا رہا ہے، ہمارا ڈائریکشن سیدھا ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنے سسٹمز ٹھیک کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی سارا ٹیلنٹ ہمیں اویلیبل ہوگا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ملک میں ہم ہر قسم کا انٹرنیشنل کوالٹی کا ادارہ بنا سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس یہ اویلیبلٹی ہے باہر ایک پول آف پروفیشنلز کی، کہ جب بھی ہم دیکھیے یہ باتیں آپ نے سنی ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سسٹم کی جو اویلیبلٹی ہے، جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور لوگ جو ہیں زیادہ تر لوگ وہ باہر ہیں۔ میں خود یہاں بحرین میں ہوں، اور میں ذرا اپنا تعارف بھی کرا دوں، میں پاکستان آرمی کا افسر ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ، اور اس وقت سے میں اپنی قوم کے اوپر کڑ رہا ہوں اور اپنے سارے سسٹم کے اوپر کڑ رہا ہوں۔ تو اس وقت بھی میں نے ایک معاملہ پیش کیا تھا وہاں اپنی یونٹ کے اندر، لیکن اس کا ریئیکشن کرتے ہیں آگے سے، خیر خواہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال کوئی نہیں، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ میرے اگر یوٹیوب چینل کے اوپر آپ آئیں دیکھیں تو اس میں سارے ہر اینگل سے ہر موضوع کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے، اور خاص کر یہاں جس طرح بھی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کریں گے، یہ چیز ٹھیک کریں گے، اس چیز کو، میں کہتا ہوں پہلے ایمان کو ٹھیک کرو، سب سے پہلے اپنے ایمان کو ٹھیک کرو۔
دیکھیے آپ کی تقریر شروع ہوتی ہے، جہاں بھی آپ کی تقریر ہوتی ہے آپ شروع کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میری مدد کر اور یہ کر اور وہ کر. اور اس کے بعد آپ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر کہیں جا کے مزار کے سامنے لیٹے ہوتے ہیں، وہاں سجدے کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کسی جگہ اپنا وہ یہاں اپنا بندوا رہے ہوتے ہیں وہ یا علی مدد، اور پھر کسی جگہ یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کے غضب کو للکار دیتی ہے وہ آپ کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ہم مدینہ ریاست بنا دیں گے، پھر ہم جناب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے، صحابہ اکرام کے واقعات، کبھی عمر بن خطاب کی باتیں، کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ کی دانائی اور حکمت اور شجاعت اور بہادری کی باتیں، کبھی ابو بکر صدیق کا سسٹم. وہ آپ غور کریں، وہ 13 سال مکہ کے اندر ایک نظریاتی دعوت اٹھی تھی. وہ ایسی دعوت تھی، وہ ایمان عقیدے کی دعوت تھی، توحید کی دعوت تھی. پہلے انہوں نے اپنا ایمان ٹھیک کیا تھا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بادشاہ بننے کی آفر کی جا رہی تھی کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، پوری آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، آپ کا حسب نسب بہت زبردست ہے، آپ ایک سمجھدار انسان ہیں، صادق اور امین نام پڑ چکا تھا. تو بتائیے نبی علیہ السلام اگر وہ اپنی بادشاہی لے کے تو اس کے بعد کہتے چلو باقی باتیں بعد میں ٹھیک کر لیں گے. نہیں، یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ بگڑی ہوئی قوم کو اور خاص کر بگڑے ہوئے مسلمانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے جو آغاز کیا جاتا ہے وہ ایمان سے کیا جاتا ہے. پہلے ان کو یہ تو بتاؤ کہ تمہارا مالک کون ہے، تمہارا داتا کون ہے، تمہارا دستگیر کون ہے، تمہارا مشکل کشا کون ہے، تمہارا حاجت روا کون ہے، تمہاری ساری مشکلات کا جو حل ہے وہ کس کے پاس ہے. اور ایسی وہ ذات ہے کہ اس کے ارادے سے ہی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. وہ ارادہ ہی نہیں کر رہا ہے تمہیں ٹھیک کرنے کا اور تمہیں ان مصیبتوں سے نکالنے کے لیے، بلکہ مزید مصیبتیں آتی جا رہی ہیں. ایک نئی سے نئی مصیبت آتی ہے، ایک مصیبت کو حل کرتے ہو 1000 سامنے اور آ جاتی ہیں مسائل. پھر آپ انہی کو دلیل بنا کے اپنے جو پچھلے کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کی شروع کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیے کئی دفعہ یہ موازنہ کیا جاتا ہے، میں نے کتنے ویڈیو دیکھے، ایک طرف آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں پھر آگے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ تضاد ہو جاتا ہے، اس سے قوم اعتماد میں نہیں آتی ہے. لہٰذا ایک دفعہ اپنے ایمان کو درست کیا جائے اور اس کے بعد جس طرح باہر ٹیلنٹ ہے لوگ، میں خود بحرین میں ہوں اور میں نے ایم اے ایجوکیشن جو کیا تھا وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے کیا تھا. پھر اسلامک ہسٹری میں نے ماسٹر ڈگری لی. اسلامی ہسٹری سے مجھے واقفیت ہے پوری طرح، کس طرح نبی علیہ السلام نے اس چیز کا آغاز کیا تھا، کس طرح صحابہ اکرام آگے بڑھے تھے اور کس طرح یہ مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا. پھر آہستہ آہستہ زوال اگر آیا تو وہ اس کی بھی کیا وجوہات تھیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. پھر ابھی پاکستان بنا ہے جن بنیادوں کے اوپر، اس سے پہلے جو تحریک اٹھی، یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر جو اسلامی تحریکیں اٹھی ہیں آخر یہ کیوں ناکام ہوئی ہیں. اس کی ناکامی کی بھی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان کی جو بنیاد تھی وہ ایمان کے اوپر نہیں تھی، ایمان خالص کے اوپر نہیں تھی. کہیں نہ کہیں یا تو خرابی تھی یا بعد میں حالات کے تحت انہوں نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا، بیرونی دباؤ کی وجہ سے یا اندرونی خلفشار کی وجہ سے یا اپنے دنیاوی لالچوں کی وجہ سے. تو یہ معاملہ ہوا ہے. اب اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں جہاد کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کی آپس کی دشمنیاں ہیں. جہاد وہ ہوتا ہے جس کی اصلاح ایمان سے ہوتی ہے، اس میں خیر خواہی ہوتی ہے، اس میں دوسرے کو گالی گلوچ نہیں ہوتی ہے، دوسرے کی عزت نفس کے اوپر حملے کرنا نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ خیر خواہی والا انداز اختیار کیا جائے. باقی جو اللہ کے دشمن بن کر سامنے آئیں گے وہ اپنا خمیازہ بھگتیں گے. اس سے پہلے قارون آیا تھا، نمرود آیا ہے، اور قارون اور یہ سارے فرعون جیسا بدماش، اور بعد میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سارے رگڑے گئے. اسلام کے اندر اتنی بڑی پاور ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اس کے لیے آپ کو دوسرے کو لعن طعن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ مضبوط موقف اختیار کریں اور اس کے بعد یہ سارے معاملات سامنے آ جائیں گے. باقی یہ جو فرقے ہیں، یہ جو مسلک ہیں اور یہ اس طرح کے جو مولوی ہیں جو دیندار بننے کی بجائے یہ دکاندار بن گئے. پرائم منسٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ تم دنیا کی خاطر دنیا آگے رکھ کے اسلام کا نام لے کے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو، اسلام کا نام لے کے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسی طرح کیا ہے، ان کے باپ نے بھی اسی طرح کیا تھا. تو ان کا ایک طریقہ ہے، ان کو پوری طرح سٹیج پر لایا جائے، عوام کے سامنے ان کے سب سے پہلے ان کو ثابت کیا جائے کہ آپ کے عقیدے کے اندر خرابی ہے. حضرت صاحب جس طرح ہمارے عمران صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ مجھے تو فضل الرحمان کی آخرت کی فکر ہے کہ آخرت میں یہ تباہ و برباد ہونے والا ہے. اور 70 سال ان دونوں کی تقریباً عمر ہے، عمران صاحب کی بھی اور فضل الرحمان صاحب کی بھی.
تو خطرے میں ان کی آخرت نہیں، خطرے میں آپ کی بھی آخرت ہے، دونوں کی آخرت خطرے میں ہے، کیونکہ دونوں کے عقیدے کے اندر شرک ہے، شرک ہے، عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ یاد رکھنا آپ کی بہت بڑی بھول ہے کہ آپ جا کے کہیں گے کہ یا اللہ میں نے یہ پاکستان بننے کے لیے، میں نے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے، نیا پاکستان بنانے کے لیے، یہ دیکھو میرا پسینہ، یہ پوری شرٹ پسینے سے وہ اسلام آباد کے لیے تھی، وہ باقی ہر آدمی کوئی نہ کوئی کسی چیز پر سٹینڈ کرتا ہے، تو وہ آپ نے کرپشن اور یہ سارا چیزیں یہاں معاملہ کیا ہے، تو مذہبی کرپشن، عقائد کی کرپشن، اس کا کون نوٹس لے گا؟ وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے لیے تو آپ نے ابھی سٹارٹ بھی نہیں کیا، اللہ کے لیے تو بھی آپ نے رخ بھی نہیں کیا ادھر، جو ایمان عقیدے کی جنگ ہوتی ہے۔ اتنی توانائی اگر وہاں آپ لگائیں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ اور اگر آپ نے آخرت اور ایمان عقیدے کی پرواہ نہ کی تو اس میں دنیا کی خاطر لگے رہیں گے، تو آپ سے پہلے بڑے بڑے آئے ہیں، اپنے ملک کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں لگا دی ہیں، لیکن ایمان عقیدے کی بات انہوں نے نہیں کی ہے، تو بتاؤ ان کے انجام کیا ہوا ہے؟ گئے مارے گئے، ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر گئے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ چلتا رہے گا اسی طریقے سے۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھائی ہوں، فوجی بھائی ہوں بھی، فوجیوں کا، اور عوامی بھی جو معاملہ ہے وہ بھی میرے بھائی ہیں، اور میں جو ہے نا بنیاد آپ کی ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بنیاد خراب ہے، اعمال کی خرابیاں تو مانتے ہو، لیکن آپ کے عقیدے کی خرابی ہے، آپ کے ایمان کے اندر خرابی ہے، اور صرف آپ نہیں، پوری قوم ہے، پوری قوم ہے آج شرک کے اندر ملوث ہو گئی، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو سرکاری طور پر نام دے دیے گئے، یہ داتا صاحب ہیں جی، یہ دستگیر صاحب ہیں جی، یہ مشکل کشا صاحب ہیں جی، یہ حاجت روا صاحب ہیں جی، یہ غوث پیا ہیں، اور یہ 11ویں ہو رہی ہے، یہ محرم کی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، یہ گھوڑے کی پوجا ہو رہی ہے، یہ کوئی بکرے چڑھا رہا ہے، کوئی چھترے چڑھا رہا ہے، کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، عرس اور میلے ہو رہے ہیں جی، ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں، سجدہ تعظیمی ہے۔ اچھا، اللہ کو چھوڑ کر ان مزاروں اور بتوں کے سامنے سجدہ کرو تو یہ سجدہ تعظیمی ہے، محبت ہے، اور ہندو اگر اپنی مورتی کے سامنے جا کے سجدہ کرے تو وہ کافر ہے۔ تو حالی نے یہی تو کہا تھا نا، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے رہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، جو مرضی کریں یہ مومن ہیں، ان کا ایمان خراب ہوتا ہی نہیں ہے، یہ شرک کریں، کفر کریں، اللہ کی غیرت کو للکاریں، سود جیسے گناہ کے اندر اندازہ لگائیے، سود، اور اس کی پرسنٹیج بتاتے ہیں کہ ہم نے پرسنٹیج کم کر دی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جنگ میں تم نے تھوڑی سی کمی کی ہے، یہ جنگ ہے، اور ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے 70 گنا زیادہ بڑا گناہ ہے، اور شرک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، سود سے بھی بڑا گناہ جو آپ کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد کر رہے ہیں آپ، ایسا نہ کہیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل غلط فہمی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔